اچھا جی، تو آپ نے اپنا لیول بھی چیک کر لیا ہے اور آپ بی کیٹیگری میں کہیں فال کر رہے ہیں یا اے میں کہیں فال کر رہے ہیں. آپ کے دماغ میں سوال ہے کتنے عرصے کی پریپریشن کروں. تو ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے لیول کے اوپر کتنا گھنٹہ آپ دن میں دے سکتے ہیں. آئیڈیلی جو میں ریکمینڈ کرتا ہوں وہ یہ کرتا ہوں کہ دن میں کم سے کم 2 گھنٹے آپ ڈیڈیکیٹڈ نکالیں آئلس کی تیاری کے لیے. یہ 2 گھنٹے ایسے ہونے چاہیے کہ جس میں آپ کو کوئی ڈسٹریکشن نہیں ہو. تو آپ جب یہ ٹائم نکالیں تو گھر والوں کو بتا دیں کہ میں ٹیسٹ کی تیاری کر رہا ہوں اور اس 2 گھنٹے میں نہ تو میں دھنیا لے کے آ سکتا ہوں، نہ میں پودینہ لے کر آؤں گا، نہ میں دہی لے کر آؤں گا، نہ میں کچرے والے کے لیے دروازہ کھولوں گا اور نہ میں ماسی کے لیے دروازہ کھولوں گا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گھر والوں کو بہت پیار سے بتا دیں کہ آپ ایک ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہیں جو کہ آئلس ہے. اس کے لیے گھر والوں کی سپورٹ ہوگی تو آپ اچھا رزلٹ لے کے آ سکتے ہیں. تو اگر آپ کم سے کم دن کے 2 گھنٹے لگا سکتے ہیں اپنی پریکٹس کرنے کے لیے اور باقی ٹائم لگا سکتے ہیں ویڈیوز دیکھنے کے لیے یا اپنے ٹیچر سے سیکھنے کے لیے، تو میرے حساب سے آپ تقریباً 2 سے 3 مہینے میں آپ آئلس کا اچھا اسکور لینے کے قابل ہو جائیں گے. اگر آپ اپنی لینگویج ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، میں نے آپ کو انگلش اسکور کے بارے میں بتایا کہ اس سے آپ کو آپ کے کرنٹ لیول کا پتہ چلے گا. مگر اگر آپ A1 یا A2 کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں تو ان دیٹ کیس میں نے آپ کو ریکمینڈ کیا کہ آپ تھوڑی سی لینگویج کی پریپریشن پہلے سے بہتر کر لیں. لینگویج کی کلاسز نارملی 4 سے 6 مہینے کی ہوتی ہیں. کیونکہ میں خود لینگویج انسٹیٹیوٹ کا اونر رہا ہوں تو مجھے ایسی کوائریز میرے پاس اکثر آئی ہیں کہ جس میں ہمارے پاس آئلس کے اسٹوڈنٹس آئے ہیں جن کو آئلس کے لیے وہ کیپیبل نہیں تھے، تو ہم ان کو لینگویج کے لیے ریکمینڈ کیا کرتے تھے. لینگویج کے لیے جن اسٹوڈنٹس کو ہم ریکمینڈ کرتے تھے ان کے پاس لینگویج سیکھنے کے بعد ایک بینیفٹ ان کو مل جایا کرتا تھا. اور آپ پوچھیے وہ بینیفٹ کیا تھا؟ وہ بینیفٹ یہ تھا کہ جو بچے 6 مہینے کا نارملی لینگویج کا کورس کر لیتے ہیں وہ آئلس کی پریپریشن خود سے کر سکتے ہیں. اب پوچھئے کیوں؟ وہ اس لیے کہ آئلس کے اسپوکن کے ماڈیول کے اندر نارملی بچے بہت ہیزیٹنٹ ہوتے ہیں، نارملی بچے بہت ہچکچاہٹ کا شکار ہوتے ہیں. مگر جب وہ لینگویج انسٹیٹیوٹ کو جوائن کرتے ہیں وہاں پہ گروپس میں پڑھایا جا رہا ہوتا ہے، گروپس ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہیں اور ان کا سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی ہیزیٹیشن کو دور کریں. تو آپ کی ہیزیٹیشن تو ہو گئی رفو چکر. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اسپوکن ہو گئی بہت بہتر. تو اسپوکن میں آپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے. باقی جو 3 سیگمنٹس بچے اس میں ایک ہو گیا لسننگ. تو کیونکہ انسٹرکٹر آپ سے انگلش میں بات چیت کر رہا ہوتا ہے اور 6 مہینے آپ نے ڈیڈیکیٹڈلی دن میں 2 سے 3 گھنٹے لینگویج سینٹر میں اپنے انسٹرکٹر اور اس کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اپنے فرینڈس کے ساتھ، میٹس کے ساتھ گزارے ہوتے ہیں، تو آپ کی لسننگ بھی بہتر ہو جاتی ہے. جب لسننگ اور اسپوکن بہتر ہو گئی تو اس کا ایفیکٹ رائٹنگ میں بھی آتا ہے. تو اوور آل آپ کو آئلس کرنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے، آسانی ملتی ہے، آپ کے راستے پہلے سے آسان ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ لینگویج سینٹر جوائن کرتے ہیں جو کہ آپ کا 4 مہینہ یا 6 مہینہ لے سکتا ہے، آپ ضرور جوائن کریں اور اس کے بعد آپ آئلس کا ٹیسٹ دیجئے. دیکھیے آئلس کا جو ٹیسٹ ہے وہ صرف ایک 1 ٹائم سرٹیفکیٹ ہے جس کی 2 سال کی ایکسپائری ہے، جو آپ کو انیبل کرتا ہے کہ آپ کسی کالج میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں یا آپ امیگریشن حاصل کر سکتے ہیں. مگر اس لینگویج سینٹر میں جوائن کرنے کے بعد جو آپ کی شخصیت میں ایک ابھراؤ آئے گا، ایک ڈیولپمنٹ آئے گی، ایک امپروومنٹ آئے گی، وہ تا حیات آپ کے اندر موجود ہوگی، تا حیات آپ کے ساتھ رہے گی. تو اگر آپ کی لینگویج ویک ہے تو بالکل شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. لینگویج سینٹر جوائن کریں اور ساتھ ساتھ آئلس کو بھی فوکس میں رکھیں اور آئلس کی بھی تیاری کرتے رہیں. تو آئیڈیلی ایک ایسا اسٹوڈنٹ جس کی گرامر بہت ویک ہے اس کو 6 مہینے کا وقت درکار ہے اپنی لینگویج بہتر کر کے آئلس کی تیاری کرنے کے لیے. تو اوور آل 6 to 9 منتھس کے اندر ایک ایسا اسٹوڈنٹ جس کی لینگویج بہت خراب ہے یا بہت کمزور ہے وہ لینگویج کر کے آئلس دے سکتا ہے. اب ایک سوال یہ آتا ہے کہ میری لینگویج بہت ویک ہے، کیا میں آئلس دے ہی نہیں سکتا؟ ایسا نہیں ہے.
آپ کو انگلش بولنی نہ بھی آتی ہو، آپ آئلس کے لیے رجسٹر کرائیے، ان کی فیس بھریے، ان کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کو انگلش آتی ہے یا نہیں آتی ہے۔ آئلس کی ٹیسٹ دینے کے لیے کوئی پریکویزٹ نہیں ہے، وہ آپ سے کوئی سرٹیفکیشن نہیں لیتے، وہ آپ کا کوئی ٹیسٹ نہیں کرتے، وہ آپ سے کوئی بات چیت نہیں کرتے۔ اگر آپ کو انگلش کا ایک لفظ نہیں آتا تب بھی وہ آپ کو رجسٹر کر لیں گے ٹیسٹ کے لیے، تو ٹیسٹ وہ کوئی بھی دے سکتا ہے۔ مگر کیونکہ ٹیسٹ کی اپنی ایک فیس ہے جو کافی خطیر ہے، جو ابھی تقریباً 30 سے 32 ہزار روپے آلریڈی ہو چکی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دفعہ جب آپ یہ ٹیسٹ دیں گے تو یہ فیس آپ کو پے کرنی ہوگی۔ تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ پہلی دفعہ میں اپنا ڈیزائرڈ بینڈ لا سکیں۔ تو گڈ لک فار یور پریپریشن، مجھے امید ہے کہ آپ اپنا پورا ٹائم لیں گے اور ڈیڈیکیٹڈلی ٹائم دیں گے آئلس کرنے میں، اور بہترین بینڈ لے کر آئیں گے۔ چلتے ہیں اپنی اگلے سیگمنٹ کی طرف۔